سے پہلے خبر شامل کریں گے موسم سے متعلق۔ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ شارع فیصل صدر ڈیفنس طارق روڈ پر کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش جاری ہے۔ ملیر لانڈی کرنگی شاہ فیصل کارساز گلشن اقبال میں بھی بادل برس پڑے۔ آئی چندری گڑھ روڈ اور کھردار مٹھادر لیاری سولجر بازار نمائش گارڈن اور اولڈ سٹی ایریا میں بھی بارش۔ ایم اے جناح روڈ لیاقت آباد گلستان جوہر کھوکھرا پار ماڈل کالونی ایئرپورٹ پر بھی بارش ہوئی ہے۔ ابر رحمت سے شہر قائد کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ شارع فیصل میں بھی بارش ہوئی۔ ناظرین، ملک بھر میں موسم کے حسین رنگ۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ کوئٹہ، چمن، گوادر میں بارش سے سردی بڑھ گئی ہے۔ توبہ چکزئی کے مختلف علاقوں میں برف باری جاری ہے۔ چمن اور گردونواہ میں بھی بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ سیلابی ریلہ آبادی میں داخل۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارش و برف باری۔ رسمک، شمال، وانا، برمل، شکی کے بلائی علاقوں میں بھی بارش کے بعد برف باری جاری ہے۔ دیامن میں برف باری سے بلائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند ہو گئی۔ بابو سر ٹاپ میں بھی وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ وادی نیلم میں بھی برف باری۔ اڑنکیل، بریس ویلی، تاؤ بٹ میں بھی روئی کے سفید گالوں کی برسات۔ چلاس میں پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ لاڑکانہ، سکھر، جیکب آباد، نوڈیرو میں بھی بادل برسے۔ لاہور میں بھی بارش کا امکان ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈھیرے، راستے دھندلا گئے۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے اور مقامی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے درخانہ تک بند ہے۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ لاہور سے آلکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شیخ زاید پیلس رحیم یار خان کا دورہ۔ UAE صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم ساکھدار عطا اللہ تارڑ طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں کے مابین خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم کی رحیم یار خان میں شیخ زاید پیلس میں UAE کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات۔ دفاعی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں اشتراک عمل کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیے کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی اور دیگر سینئر حکام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے 26 دسمبر 2025 کو اسلام آباد میں ہونے والی اپنی ملاقات میں طے پانے والے امور پر گفتگو کو آگے بڑھایا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کو ایک مضبوط، اسٹریٹجک اور باہمی طور پر فائدہ مند اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور دو طرفہ تجارت میں نمایاں اضافے کی ضرورت پر اعظم نے شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی متحرک اور دور اندیش قیادت میں متحدہ عرب امارات کی شاندار ترقی کو سراہا اور متحدہ عرب امارات میں مقیم 21 لاکھ پاکستانیوں کی میزبانی پر بھی اماراتی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعاون کے علاوہ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہر کراچی میں رواں سال گٹر اور نالوں میں گر کر 27 افراد جان سے گئے، لیکن حکمرانوں اور سیاستدانوں پر کوئی فرق نہ پڑا۔ وہیں پرانا طریقہ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے۔ کراچی سے عالق شاہ رپورٹ کریں، دیکھیے۔ کراچی کا نوحہ کون سنے؟ والدین دہائی دے رہے ہیں، لیکن شہر میں گٹر کے ڈھکنوں کو لے کر سیاسی میدان گرم ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز کرنگی مہران ٹاؤن میں 8 سالہ ننھے دلبر کے گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے کے بعد اس کے گھر کے باہر ایک عجیب ہی سیاسی تماشا لگا رہا۔ آپ کی باری آئے گی، آپ سیادت کر لیں۔ آپ کی باری آئے گی، ہمارا ہی بچہ ہے۔ جہاں شور شرابے سے تنگ آ کر جاں بحق ہونے والے بچے کا رشتہ دار گھر کے باہر لگنے والے سیاسی پنڈال کو ختم کرنے کی دعائی دیتا رہا۔ ہمارا نقصان ہوا ہے، ہمارا بچہ مرا ہے، کسی کا بھی نقصان نہیں ہوا، ہمارا نقصان ہوا ہے نا۔ ہمارے گھر کے آگے آپ لوگوں نے جنگ کا میدان بنا۔ میئر کراچی، ڈپٹی میئر، جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور MQM سب ایک دوسرے کو اس سانحے کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، لیکن کارروائی کس کے خلاف ہوگی، اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے رہا۔ الیکٹڈ آدمی کے خلاف اگر کارروائی ہوگی اور کوئی سسپینڈ کر دے گا، اور لیٹ سے کوئی اپوزیشن کے کسی UC چیئرمین کو سسپینڈ کیا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے، پھر پریس کانفرنس کا رخ جو ہے نا وہ کسی اور طرف چلے جائے گا۔ آپ کہتے رہیں یہ کام لانڈی کو کرنا تھا، یہ کرنگی کو کرنا تھا، یہ شاہ فیصل ٹاؤن کو کرنا تھا، یہ گلشن ٹاؤن کو کرنا تھا،
गटर के ढक्कन उनको लगाना थे, ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार है। शाह फैसल टाउन के चेयरमैन ने दावा किया कि उन्हें आज तक एक भी गटर का ढक्कन नहीं मिला, जबकि गुज़िश्ता रोज डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने जहाँ बहक होने वाले बच्चे के घर के बाहर मीडिया को बताया कि एक हफ्ते पहले ही मुताल्लिका यूनियन काउंसिल को 10 रिंग्स और गटर के ढक्कन दिए गए थे। वाटर बोर्ड की इंतजामिया ने मुझे ये कहा कि 4 दिन पहले यूसी चेयरमैन की रिक्वेस्ट पर मैंने 10 से 15 मैनुअल कवर्स यूसी चेयरमैन को प्रोवाइड किए। शाह फैसल टाउन को एक भी ढक्कन दिया गया हो, मैं यहाँ आपके सामने सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूँ, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किस पे? मेयर कराची तो अलग ही बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि गटर का ढक्कन गटर के बराबर में रखा हुआ था जिसे कोई उठा कर ले गया, जबकि इलाका मकीन कहते हैं कि 1 महीने से गटर खुले हुए हैं। उसके खानदान के साथ इन टच हूँ कि वहाँ ये नहीं था कि गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था, गटर का ढक्कन उठा के साइड में रखा गया था। सफाई हुई थी तभी खुला हुआ है, आगे तो खुले में बहुत कहाँ गटर बनते। तकरीबन 1 महीना हो गया। मरने वाले के लवाहिकीन इंसाफ और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। शहर में रवां बरस गटर और नालों में गिरकर 27 अफराद जान से गए, लेकिन हर बार जिम्मेदार कौन है कि इल्जामात से शुरू होने वाली सियासत की धूल में सब सानिया भूल जाते हैं। नाज़रीन, कराची में खुले मैन होल्स के बायस मुसलसल हादसात और कीमती जानों का ज़िया। साल 2025 में गटरों में गिरकर मासूम बच्चों समेत 27 अफराद के जाँ बहक होने के बावजूद भी हुकूमत और इंतजामी इदारों की जानिब से मुअस्सर इक़दाम न किए जा सके। शहर में मुतअद्दिद खुले मैन होल्स में मज़ीद हादसात और कीमती जानों के ज़िया का खदशा है। तो ये कर रहे ही नहीं है, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 1% बोलते हैं वो भी नहीं कर रहे। 1% चलो बंदा करे, समझ में आया हाँ भाई काम हो रहा है, काम तो बिल्कुल ही। जगह गटर मैन होल खोले होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बूढ़े आदमी गिर जाते हैं, औरतें लेडीज़ गिर जाती हैं, मोटरसाइकिल वाले मैंने गिरते देखे हुए हैं। तो खुदा थोड़ा रोडों की तरफ भी तवज्जो दें। गलतियाँ तो देखो इंतज़ामिया जो है इस टाइम, जो यूसी चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है, डिप्टी मेयर है और मेयर है कराची का, उन लोगों का है। गटर लैंड नहीं है, उसकी गटर लैंड डाली जाए और जिसके ढकने नहीं है वो ढकने लगाए जाएं। ये सारी सियासत है, बस ये पार्टी वाले आ रहे हैं, अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, ना कोई लेन लगा रहे हैं, ना कोई ढकने लगा। सिंध हुकूमत से अपील करते हैं कि अब ये ऐसा सानिया और ना हो जाए। ये ढकने अभी शाम को आकर इन लोगों ने एक लगाया है, बाकी सारे खुले हुए हैं। हमारे गटरों की लैंड डलनी चाहिए और हमारे ढकने गटरों के लगने चाहिए ताकि आज उनका बच्चा गिरा कल को किसी और का बच्चा ना गिर जाए। वो ढक्कन नहीं है गटरों के, और बच्चे हैं छोटे छोटे, स्कूल जाते हैं, खेलते हैं। आप माँ बाप तो उनको हर वक्त तवज्जो नहीं दे सकते ना। एक दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाएं, काम करके दिखाएं। यूक्रेन के रूस पर ड्रोन हमले, मरकजी पावर स्टेशन तबाह कर दिया। मास्को का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। रूस का दिफाई निज़ाम यूक्रेन का ड्रोन हमला रोकने में नाकाम रहा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि ट्रंप के साथ यूक्रेन में अमेरिकी फ़ौज की तैनाती पर बातचीत कर रहे हैं। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। रूसी सदर पुतिन से किसी भी फॉर्मेट में मुलाकात के लिए तैयार हूँ।